اللہ میرا رب ہے، اللہ کو رب مانتا ہوں اور اس پر راضی ہوں. راضی ہونے کا معنی اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گا کوئی اور رب، کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور دستگیری کرنے والا، کوئی اور داتا، کوئی اور گنج بخش نہیں. صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں. اس عقیدے پر قائم ہو جائے زندگی بھر کے لیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اس کی ربوبیت کو مانتا رہے، وہی میرا رب ہے. یہ تعلق ربوبیت قائم کر لے موت آنے تک. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی رب نہیں. اور ثم استقاموا، پھر اس عقیدے کی بنیاد پر سیدھے ہو جائیں، استقامت اختیار کر لیں. استقامت کے دو معنی، ایک ہے سیدھا ہونا، اقام العود، لکڑی سیدھی کر دی، یعنی تیر کی لکڑی. آپ تیر بنوانے جائیں، لکڑی اگر ٹیڑھی ہو تو تیر نشانے پر نہیں پہنچتا جب تک سیدھی نہ ہو. تیر بن گئے، لکڑی آپ نے چیک کی، واقعی وہ سیدھی نکلی تو اقام العود، اس نے لکڑی بالکل سیدھی بنائی. اسی سے استقامت ہے، بالکل سیدھے ہو جائیں تیر کی طرح. نمازیں سیدھی ہوں، روزے سیدھے ہوں، عمرے سیدھے ہوں، حج سیدھے ہوں، زندگی کے معاملات سیدھے ہوں، شادی بیاہ کے معاملات سیدھے ہوں، غمی خوشی سیدھی ہو، تجارت سیدھی ہو، پوری طرح سیدھے ہو جائیں. اور سیدھے ہونے کا طریقہ یہ ہے، ہر عمل پر اللہ کے نبی کی سنت کی چھاپ لگ جائے. یہ ثم استقاموا. اور استقامت کا دوسرا معنی جم جانا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اور کوئی رب نہیں، اللہ ہی رب ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں. آگے ان کے اعزازات کا ذکر ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اتریں گے فرشتے، فرشتے ان پر اتریں گے. خوشخبری ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنہوں نے صرف اللہ ہی کو اپنا رب مانا اور ایسا مانا اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، اس بنیاد پر سیدھے ہو گئے بالکل تا دم حیات. یہ لوگ کامیاب ہیں. دیکھیں قبر میں جو پہلا سوال یہی ہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اب اس کا جواب کون دے گا؟ سوال تو بظاہر آسان ہے لیکن آسان نہیں ہے. اس کے صحیح جواب کے پیچھے آپ کی پوری زندگی کی مکمل تاریخ ہے. ہاں، دنیا میں کس کو رب مانا؟ یہ جو آیت ہے ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے. بہت کم لوگ ہیں اس عقیدے کے حامل. کس کو رب مانا دنیا میں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ لوگ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں. اور جو لوگ یہ کہتے رہے کہ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں داتا، فلاں اولاد دینے والا، فلاں شفا دینے والا، ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. ان کے تو بہت سے رب ہیں، یہ درگاہیں اور یہ آستانے، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، کس کا نام لیں وہ؟ اس کا جواب وہی بندہ دے گا پوری کامیابی کے ساتھ جنہوں نے اس
اللہ کے فرمان کے مطابق ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی دستگیری کرنے والا ہے، نہ کوئی داتا، نہ کوئی گنج بخش، صرف ایک اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ یہ قبر میں سوال ہوگا، اس کے صحیح جواب کے پیچھے پوری زندگی ہے، آپ کی زندگی کا عقیدہ، عمل، منہج۔ ایسے لوگوں پر فرشتے اتریں گے موت کے وقت، ان کو بشارتیں دیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے وہ۔ زندگی میں فرشتوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کسی کو دکھانا چاہے کسی روپ میں اللہ دکھا دے سوائے رسولوں کے، لیکن عام لوگ بھی اب جب کہ ان کی موت کا وقت آ گیا فرشتوں کو دیکھیں گے۔